السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم بیٹا اس کا جو باب دوم ہے ایمانیات اور عبادات، اس میں فرسٹ جو ٹاپک ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے اجزاء پڑھے اور اس کی عقلی توجیہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انسانی عقل جو ہے وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ہم نے جو عقلی دلیل اس میں پڑھی کہ انسان جو ہے وہ کیسے جو ہے اس بات پر متفق ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جیسے اگر دنیا میں بہت سے حالات ایسے نا ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو کہ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ برائی کر رہا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوتی ہے، یا اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ جزا کا مستحق رہتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جاننے یا دیکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر امید رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو کہ اس بات کی دلیل پیش کرتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں کہ جزا و سزا کا دن جو ہے وہ ضرور ایک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک اس پر قادر ہے، اور اسی نے انسان کو جب پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا جو ہے وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان۔ نیکسٹ بیٹا ہم تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار پڑھتے ہیں کہ جو تعمیر سیرت ہے انسان کی سیرت کو بنانے میں یا اس کو بگاڑنے میں کیسے جو ہے وہ عقیدہ آخرت کا اہم کردار ہے، کیسے انسان کی اگر سیرت اچھی ہے، اگر کوئی نیک انسان ہے، اچھائیاں کرنے والا انسان ہے، اچھا عمل کرنے والا انسان ہے، تو اس میں عقیدہ آخرت کا کیا کردار ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے اس کا دیکھیں فرسٹ اس کا جو ہے وہ پوائنٹ ہیڈنگ کیا ہے کہ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد کس طرح ہے، کیسے عقیدہ آخرت جو ہے اس کی وجہ سے انسان نیکیاں کرتا ہے یا نیکی کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور نیکی کی بنیاد یہ کس طرح ہے۔ تو آخرت کا انکار کرنا یا اس کا اقرار کرنا انسان کی سیرت کو بنانے یا بگاڑنے میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت کا انکار کرتا ہے یا اس کا اقرار کرتا ہے تو یہ بذات خود ہی انسان کی سیرت کو بنانے یا بگاڑنے میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو ماننے سے ہی انکاری ہے، کہ وہ یہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ آخرت کا ایک دن ہے اور آخرت کا ٹائم ہوگا اور تب انسان کو اپنے اچھے اور برے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اگر وہ اس کو بات کو مانتا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں برے ہی کام کرے گا، وہ دنیا میں برائیاں ہی کرے گا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، چوری کرے گا، زنا کرے گا، برے سے برا عمل کرے گا، برے سے برا کام کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے مجھے کون سا، وہ یہ سوچے گا نا کہ مجھے تو کل کسی نے پوچھنا نہیں ہے، میں جو مرضی کروں جیسے مرضی اپنی، تو ایسے ظاہر سی بات ہے اس کی سیرت جو ہے وہ بگڑے گی، اس کی تعمیر سیرت جو ہے وہ اس کی سیرت بہت بری ہو جائے گی اور وہ برے کام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور اگر ایک انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اپنے دل سے اپنے عمل سے اس بات کو مان رہا ہے کہ بے شک ایک آخرت کا دن ہے جب مجھے اپنے ہر اچھے اور برے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اگر میں اچھائیاں کروں گا، اس دنیا میں نیک عمل کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اچھا بدلہ دیں گے اور مجھے جنت میں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اور مجھے جو ہے اچھا اجر ملے گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ لیکن اگر میں برے کام کروں گا، یعنی کہ جو شخص اس پر اقرار یقین رکھتا ہے، پختہ دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہے، تو وہ یہی سوچتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اگر میں کچھ برا کام کروں گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اگر کسی کا میں نے حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ ہیں یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، فرائض ادا کرنا، تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حقوق تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتے ہیں حقوق العباد کے، اگر ہم حقوق العباد جب تک جو ہے پورے نہ کریں، لوگوں کے حقوق جب تک ادا نہ کریں، تب تک جو ہے وہ ہماری چھوڑنی، تب تک وہ انسان جس کے ہم حقوق ادا نہیں کر رہے وہ معاف نہیں کرے گا، تو تب تک ہمیں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی کے حق نہیں مارنے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر میں یہ سب کچھ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ایک دن کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، تو میں پھر کس منہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوں گا اور کس منہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ میں جواب دہی اپنے، تو وہ پھر برے کاموں کی طرف جانے سے بچتا ہے، برے کاموں کے سے بچتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچتا ہے، برائیاں کرنے کے ساتھ بچتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اپنے ان تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو آخرت کا انکار یا اقرار جو ہے وہ انسان کی سیرت کو بنانے یا بگاڑنے میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔
ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے نا وہ صرف دنیا کے ہی فائدے کو دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس نے رہنا ہے تو وہ دنیا کے فائدے یا نقصان کے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے کوئی فائدہ یا کوئی نقصان جو میرا اس طرح نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ تمام دنیا میں رہتے ہوئے وہی کام کرتا ہے جس میں اس کو دنیا کا فائدہ پہنچے، یعنی کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جو کہ اسے دنیا میں فائدہ پہنچائے، چاہے وہ برے لوگ ہی ہوں یا اسے برائی پڑی چلائیں، یعنی کہ وہ برے کام ہی کرے، تو وہ صرف دنیا کے فائدوں کو، اور کوئی بھی ایسا کام وہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے دنیا میں نقصان ہو، یعنی کہ وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے کسی کے خلاف جہاں کہ سچی گواہی دینی بھی ہوتی ہے، تب وہ گواہی نہیں دیتا اس وجہ سے کہ فلاں شخص میرا دشمن نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں نقصان، تو وہ اس بات سے بچتا ہے اور وہ تمام کاموں سے بچتا ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا میں جو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اگر تم ایسا کچھ دیکھو تمہیں گواہی کے لیے جانا پڑے تو ضرور گواہی دو، کبھی بھی اس سے انکار نہ کرو، چاہے وہ تم جو ہے جتنا بھی پاورفل شخص ہو، کچھ بھی ایسے حالات ہوں، لیکن تم جو ہے اس کے کسی صورت بھی اس بات سے نہ ڈرو یا کسی صورت بھی اس بات سے جو ہے وہ نہ گھبراؤ کہ تمہیں کل کو ان کے سامنے کیسے جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک وہ ایسے ہی شخص ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہوتی ہے، تو وہ شخص کسی بھی برے کام سے پرہیز نہیں کرتا، وہ تمام برے کام کر لیتا ہے جس میں اسے دنیا جو ہے وہ ایسا برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، یعنی کہ اگر اسے خطرہ ہو نا کوئی بھی کہ مجھے اس سے نقصان پہنچے گا تو وہ یا نقصان نہ پہنچے گا، یعنی کہ وہ ایسے کام برے کر لے گا جس کا اسے یقین ہو کہ اگر میں یہ برا کام کر بھی لوں تو مجھے اس کا نقصان نہیں پہنچنا، تو وہ کام کر لیتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا، وہ ایسا اچھا کام نہیں کرے گا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کے، یعنی کہ اگر اچھا کام کرے گا بھی نا پھر بھی وہ اس نیت میں کہ اس سے دنیا میں مجھے فائدہ ہوگا، یعنی کہ اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے صدقہ خیرات کے طور پر، تو اس کے نظر میں اس کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میں اچھا بن جاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ تو بہت نیک ہے، یہ تو بہت اچھا انسان ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ فائدہ دیکھتے ہوئے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گا بھی یا مدد کرے گا تو یہ سوچ کر کہ دنیا میں تو بیٹا ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا اگر انسان کچھ سوچتا ہے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے اسے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں، تو وہ یہی شخص کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عقیدہ آخرت کا جو اقرار ہے یا انکار ہے تو اس کی انسان کی سیرت کو بنانے یا بگاڑنے میں ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہوتی ہے، یہ شخص کسی بھی ایسے برے کام سے پرہیز نہیں کرتا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ ہی تو وہ ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوتا ہے جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے قطعی طور پر ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے، یعنی کہ وہ بھی اسلام کے راستے پر ظاہر سی بات ہے جب اس کی اس طرح کی نیت ہے کہ وہ کوئی بھی برا کام کر دے گا فائدے کے لیے، یا کوئی بھی جو ہے اگر اچھائی کرنے سے اسے کسی کا فائدہ ہو جائے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ لیکن دنیا میں اسے نقصان پہنچے وہ اچھائی نہیں کرے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ تو کبھی کسی صورت پر اسلام کے راستے پر نہیں چل سکتا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو ہر حال میں ہر صورت میں سلامتی کا دین ہے، اور وہ اسلام میں لوگوں کو بہت سی جو ہے وہ دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے جو ہے وہ ایسی حالات کا سامنا سے کرنا پڑتا ہے دین کی خاطر کہ جو عام انسان جو ہے وہ نہیں کرتے، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، اسلام کہتا ہے نا کہ زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں مال دو، مال خرچ کرو، وہی لوگ اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہ یہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا ہے، تو وہ شخص کیا جواب دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں، زکوٰۃ اگر دی تو میرا مال تو گھٹ جائے گا، میرا اتنا جو مال ہے اس میں تو کمی آ جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص میری راہ میں جو ہے وہ کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے 700 گنا تک، آپ نے خود بھی بیٹا ایکسپیرینس آپ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں نا جتنا دے اس سے ڈبل کسی نہ کسی طرح آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کو دے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو دل کھول کے صدقہ کریں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں جتنا بھی دے سکتے ہیں تو وہ دینے کی کوشش کریں، تو جو ایسا شخص ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کسی کو کچھ دے گا تو کیا ہوگا کہ اس کی دولت تو گھٹ جائے گی، اس کا مال تو کم ہو جائے گا،
تو وہ سوچتا ہے میں تو الٹا اپنے مال پر سود دوں گا، کہ اگر میں نے کسی کو کچھ دیا تو وہ سود کے ساتھ جو ہے وہ جیسے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، یہ سود بیٹا سود اسی ٹرم کو کہتے ہیں. یہ سود جو ہے وہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں کسی کو کچھ مال دینا، یا کہ کوئی قرض کے طور پر کوئی مال لینا، تو وہ جو ہے قرض دینے والا جو ہے وہ شرط پر قرض دیتا ہے کہ جس مدت تک، معین مدت تک جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے نا، کہ وہ شخص ٹائم لیتا ہے کہ میں 1 سال تک آپ کا قرض واپس کر دوں گا، یا جتنا ٹائم بھی وہ لیتا ہے، تو اس ٹائم تک 10% جو ہے وہ ہر مہینے وہ شخص ادا کرے. سود کا پیسہ وہی کا وہی، لیکن جیسے اوپر والا پیسہ 10% جو ہے وہ لینے والے کو اس کو دینا پڑتا ہے آدمی کو. یہ صورت میں کو اس نے دیا ہے صرف، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے اسلام اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ ظاہر سی بات ہے ایک شخص پہلے ہی مصیبت میں ہے اور وہ قرض لیا ہوا ہے، اس نے کچھ مال، ٹھیک ہے، کچھ قرض لیا ہوا ہے، وہ تو لٹا نہیں سکتا، لیکن اس پر جو ایکسٹرا مال ہے اس صورت میں وہ دے رہا ہے کہ اس ٹائم تک. تو اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل مال وہیں کی وہیں ہوتا ہے، لوگ کتنے پیسے جو ہے وہ سود کی صورت میں دے دیتے ہیں، اور اس کا اسلام نے بہت سختی سے اس سے منع کیا ہے. سود لینے اور دینے والا دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور اس کو پسند نہیں کیا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ تو نہیں دوں گا، الٹا میں تو اپنے مال پر سود لوں گا. تو اسلام یہی کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان ہو اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو. لیکن جو یہ شخص ہے وہ کبھی بھی سچائی تب نہیں بولے گا جب، جو آخرت سے انکار کرنے والا ہے نا، تو وہ سچائی پر کیوں یقین کرے گا، وہ سچائی کیوں بولے گا. اسے یہ نہیں کہ اگر میں نے سچ بولا کسی کے سامنے ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے، یا سچائی کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کو یہ مصیبت ہو جائے، یہ ہو جائے، تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اپنے ہر بات میں، وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ میں اس کا جو ہے وہ فائدہ. لیکن یہی کہتا ہے نا کہ اسلام تو کسی صورت پر جو ہے وہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، سچ ہی بولو گے، جیسا بھی حالات ہوئے جو بھی ہوئے، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان ہو جائے پھر بھی سچائی کا ساتھ دو، اور جھوٹ میں کتنا ہی تمہارا فائدہ ہو پھر بھی جھوٹ نہ بولو. اور وہ شخص کیا جواب دیتا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے میں کیوں پرہیز کروں جو کہ فائدہ مند ہو، جس کی وجہ سے مجھے فائدہ حاصل ہو، جس میں بدنامی کا بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نہ ہو. تو میں کیوں ایسے جو ہے وہ کام کروں؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اگر اس سے مجھے فائدہ مل رہا ہے تو مجھے بولنا چاہیے. تو اگر میں سچ بول رہا ہوں اس کی وجہ سے میری جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا، اور کبھی بھی جھوٹ آپ کو پتہ ہے کہنے ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سچائی تو ایک بار کہہ کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے کچھ ایسا برا کام کیا ہے، اگر ہوتا ہے نا کہ کبھی ہمیں جو ہے وہ کبھی ایسی ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، جیسے کسی سے کوئی چیز لے لیں یا کچھ، تو بجائے اس کے کہ ہم جھوٹ بولنے کے اس کو سچ بتا دیں کہ ہم نے یہ تمہاری فلاں چیز لی تھی، تو بعد میں 100 جھوٹ بولنے پڑیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے. بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو سچ بتا دیں. ایک بار سچ بول کے، کڑوا سچ، وہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کے سامنے، کڑوا سچ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک بار بول دیں تب اس کو، اگر اس شخص کو کسی کے سامنے جو جھوٹ ہم نے بولا ہے تو اس کو اگر سچ بتا دیں اسے تھوڑی دیر کے لیے تو غصہ آئے گا، لیکن بعد میں معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ سب کو. لیکن بعد میں اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے تو بعد میں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ کہنا پڑتا ہے، وہ کہنا پڑتا ہے، طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ اس میں کرنی پڑتی ہیں. تو جو ہے اس میں اسی شخص کے رویے کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. ایسا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ جھوٹ نقصان میں مبتلا کرے، نقصان پہنچائے، اور جو سچ جو ہے وہ انسان کے لیے باعث تکلیف ہو اس کو جو ہے وہ بالکل سچ جو ہے وہ ہر حالت میں بولنا چاہیے، اور جھوٹ کسی صورت بھی نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں سچائی ایسی کو لے کر کیا کروں جس نے مجھے نقصان پہنچایا اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے میں کیوں پرہیز کروں جو کہ فائدہ مند ہو، جس میں جو ہے بدنامی کا کچھ بھی جو ہے وہ شبہ نہ ہو. تو یہ تمام رویے اس شخص کے ہوتے ہیں جو کہ عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں ہے، یا مانتا بھی تو ہے لیکن شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں. یعنی کہ یہ تمام یہ رویہ جو ہے یہ اسی شخص کا ہوتا ہے جو کہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ کون سا یہ دن آنا ہے، کون سا کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا سوال کرنا ہے یا جواب دینا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے. اگر ماننے بھی تو شک کے ساتھ ہی مانتا ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا یا دیکھا جائے گا. اس طرح کے اس کے ذہن میں جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں. اس کو پوری طرح سے اس بات پر وہ یقین نہیں رکھتا وہ شخص جو ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے تو بیٹا ہم نے جو ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم نے اس شخص کا حال پڑھا ہے جو کہ
اس کو یا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ آخرت کو، یا اس سے انکار کرتا ہے. تو ہم یا دو جو ہے وہ تعمیر سیرت میں بنانے میں اس کا کردار. تو ہم نے آج کا جو پیراگراف پڑھا ہم نے صرف یہی پڑھا کہ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد کس طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی پیراگراف آپ لوگوں نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے، اور اس میں سے 10 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، بس ایک پیراگراف میں سے اس کو یاد کرنا ہے، اور 10 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ جو ہے وہ لکھنی ہے. اور ساتھ میں آپ لوگوں نے بیٹا سورت کی طرف آ جائے. ہم نے سورت جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، سورت فجر. اس کی پرسوں فرسٹ 5 آیات جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی. اب نیکسٹ جو ہے وہ 6 آیات ہم نے پڑھی تھی آئی تھنک. اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے 4 آیات جو ہے وہ کر لیں. شروع سے میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. جی بیٹا اس کی فرسٹ 3 جو لائنز ہے اس کی تقریباً 10 آیات بن رہی ہیں. یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنی ہے. سورۃ فجر کی 10 آیات یاد کرنی ہے، اور ساتھ میں جو لیسن کا ایک پیراگراف جو دیا گیا ہے وہ یاد کرنا ہے، اور اس میں سے 10 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے. آج کا بیٹا کام آپ کا اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.